بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ امام بخاری نے مختلف سندوں سے کئی مقامات پر روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث سنن ابن داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد معجم، اوسط طبرانی اور دیگر کتب حدیث میں بھی مروی ہے۔ صحیحین سمیت دیگر تمام کتب مذکورہ میں یہ روایت ہر کتاب میں ایک سے زیادہ مقامات میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کچھ اس طرح ہے: قبیلہ عقل کے 8 افراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جبکہ سنن نسائی ہی کی دوسری روایت میں کسی میں تو حاضر ہونے والے لوگوں کو قبیلہ ارینا کے لوگ کہا گیا ہے، اور کسی روایت میں انہیں عقل اور ارینا دونوں قبیلوں کے لوگ بیان کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ آنے والے عقل اور ارینا دونوں قبیلوں کے لوگ تھے۔ ان کی کل تعداد 8 تھی۔ 4 افراد قبیلہ ارینا میں سے تھے اور 3 عقل میں سے، اور ایک شخص ان دونوں قبیلوں کے علاوہ کسی اور قبیلے میں سے تھا۔ چونکہ یہ سارے کے سارے 8 افراد اکٹھے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے تھے، اس لیے کسی حدیث میں انہیں عقل قبیلے کے افراد کہا گیا ہے، کسی میں ارینا کے اور کسی میں عقل اور ارینا دونوں کے۔ چونکہ وہ لوگ دوسرے علاقے سے آئے تھے، آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، جیسا کہ عموماً مسافروں کو کسی دوسرے ملک میں جانے سے صحت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ مدت بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں اور بعض کو طویل مدت تک بھی ادھر کی آب و ہوا موافق نہیں آتی۔ دودھ تو ان کی مرغوب غذا تھی۔ پیشاب پیٹ کے علاج کے لیے تجویز فرمایا۔ اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب پاک ہے، تبھی آپ نے پینے کا حکم دیا۔ جو لوگ اس کے قائل نہیں وہ اسے علاج کی مجبوری بتلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک علاج پلید چیز کے ساتھ بھی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل نہیں، وہ اس کو صرف انہی لوگوں کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ ڈاکو تھے، ممکن ہے آئے ہی بری نیت سے ہوں، یا اظہار اسلام دھوکہ دہی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اسلام لاتے وقت نیت صحیح ہو، مگر چونکہ وہ اصلاً ڈاکو تھے، اس لیے جب انہوں نے اتنے اونٹوں میں صرف 2 چرواہے دیکھے تو ان کی نیت میں فطور آ گیا، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو ہانکتے ہوئے چلتے بنے۔ بعض تاریخی روایات میں ان اونٹوں کی تعداد 15 مذکور ہے۔ ان اونٹوں کے چرواہے صرف 2 تھے۔ اس کی صراحت صحیح ابو عوانہ میں ہے۔ ایک وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا کہا گیا ہے، اور اسے ہی ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ اس کا نام بسار مریم تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام تھا۔ خوبصورت انداز میں نماز کرتے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد فرما دیا تھا۔ دوسرا چرواہا یہ سب کچھ دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور مدینہ طیبہ پہنچ کر اس نے یہ اطلاع دی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا ہے اور اونٹنیاں ہانک کر لے گئے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے ان کی تلاش میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت روانہ فرمائی۔ انہوں نے ان بدمعاش لوگوں کو راستے میں ہی جا لیا اور انہیں پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا۔ چنانچہ آپ نے چرواہے کے قصاص میں اس کے سب قاتلوں کے ساتھ، جو کہ ڈاکو اور لٹیرے بھی تھے، وہی سلوک کیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ کیا تھا، یعنی آپ نے ان کے ہاتھ سختی کے ساتھ کٹوا دیے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروا کر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا۔ اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر پیاسے مر گئے۔ مقتول چرواہے کا نام بسار بن زید ابو بلال تھا۔ دوسرے اطلاع دینے والے کا نام معلوم نہیں ہو سکا۔
اس حدیث کے بیان کرنے والے اکثر راویوں کا اتفاق ہے کہ مقتول صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا چرواہا تھا، اس کے ساتھ دوسرا کوئی چرواہا قتل نہیں ہوا۔ آپ نے ان کو یہ سخت سزا بلا وجہ نہیں دی، بلکہ انہیں کے جرائم ایک سے زیادہ تھے، اسلام سے مرتد ہو گئے۔ چرواہے کو قتل کیا، صرف قتل ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ پاؤں کاٹے، آنکھوں میں سلائیاں پھیری، پھر اس بے گناہ کو بھوکا پیاسا دھوپ میں گرم پتھروں پر پھینک دیا، اور خون نچڑ نچڑ کر وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اونٹ اور دیگر سامان لوٹ کر لے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو سزا دی وہ تو صرف چرواہے کے ساتھ سلوک کا بدلہ تھا، باقی جرائم کی سزائیں اس کے تحت ہی آ گئیں۔ جب مجرم جرم کرتے وقت ترس نہ کھائے تو قصاص لیتے وقت اس پر بھی ترس نہیں کھانا چاہیے، اور نہ جرائم رک سکیں گے، مجرم کو اس کے جرم کے مماثل سزا دینی چاہیے۔ قتادہ نے بیان کیا کہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو صدقہ کا حکم دیا اور مقتول کی لاش بگاڑنا یا ایذا دے کر اسے قتل کرنے سے منع فرمایا۔ حافظ ابن قیم نے بھی اس حدیث کے حوالے سے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اونٹنی کے تازہ دودھ اور پیشاب کو ملا کر پینا بہت سے امراض کے لیے شافی دوا ہے۔ عقل اور رینا کے لوگوں میں جو بیماری تھی اسے موجودہ طبی سائنس میں پلیورل ایفیزون کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی موذی مرض ہے۔ پلیورل ایفیزون ایسائٹس کے مریض کو بے حس کر کے پسلیوں کے درمیان آپریشن کر کے سوراخ کیا جاتا ہے۔ اس سوراخ سے پھیپھڑوں میں چیسٹ ٹیوب جاتا ہے اور اس ٹیوب کے ذریعہ سے مریض کے پھیپھڑوں کا پانی آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے۔ اس عمل کا دورانیہ 6 سے 8 ہفتہ ہے۔ اس مکمل عرصے میں مریض ناقابل برداشت درد کی تکلیف میں مبتلا رہتا ہے اور بعض اوقات تو وہ موت کی دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالت میں نے خود کراچی کے ہسپتالوں میں ان وارڈز کے دورے کے دوران دیکھی۔ ایسائٹس کے مریض کے پیٹ میں موٹی سرنج داخل کر کے پیٹ کا پانی نکالا جاتا ہے۔ یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ان شارٹ دونوں طریقوں میں مریض کو مکمل یا جزوی طور پر بے حس کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون میں اس بیماری کا علاج اونٹنی کا دودھ اور پیشاب تجویز فرمایا تھا، جو کہ آج بھی کارآمد ہے۔ ڈاکٹر خالد غزنوی اپنی کتاب علاج نبوی اور جدید سائنس میں تحریر فرماتے ہیں، ہمارے پاس اسی طرح کے مریض لائے گئے، عموماً 4 سال سے کم عمر کے بچے اس کا شکار تھے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کیا، اونٹنی کا دودھ اور پیشاب منگوایا اور دونوں کو ملا کر ان بچوں کو پلا دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے پھیپھڑوں اور پیٹ کا سارا پانی پیشاب کے ذریعے باہر آ گیا اور بچے صحت یاب ہو گئے۔ واللہ الحمد، اور آج وہ جوان ہیں۔ علاج نبوی اور جدید سائنس جلد مفسرین اس حدیث کی تفسیریوں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی شفا اس کے علاوہ اور کسی میں نہیں۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس کا علاج حلال چیز سے نہ ہو سکے تو وہاں حرام چیز کو دوائی کے طور پر استعمال کر لینا گناہ نہیں۔ اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ اگر کسی انسان کی بیماری بہت ہی بڑھ گئی ہو تو اس کا علاج بطور دوائی شراب پینے سے ہی ہوتا ہو تو وہاں شراب پینا گناہ نہیں۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹنی کا پیشاب پلایا جو کہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم دینا بعید العقل ہے۔ اس اعتراض کی 2 وجوہات ہیں۔ قرآن پاک میں حرام اور حلال کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کسی دوسرے کا نام پکارا گیا ہو حرام ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو، اس کو موت کی شدت کا خوف ہو جائے
تو اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بس وہ حد سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو۔ اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم جاری کیا تھا۔ اس حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان لوگوں کو شفا اونٹ کا پیشاب پینے سے ہی مل سکتی ہے۔ اس طرح ان لوگوں نے پیشاب پیا اور ان کو صحت مل گئی۔ اس طرح سے یہ لوگ متعدل، اگر کسی کی جان خطرے میں ہے تو اس کی جان ناجائز چیز سے بچائی جا سکتی ہے۔ متعدل کے لیے نجس چیز کا استعمال جائز ہے۔ اونٹ کا پیشاب پینا ہر کسی کے لیے جائز نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سالف کو دودھ پلا دیں، جس سے دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے۔ یہاں تک کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلمان کا اتفاق ہے، 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہ ہو گئی، یعنی ماں بیٹے کا رشتہ نہیں بن سکتا، مگر یہ ایک خصوصی طور پر واقعہ تھا۔ اسی طرح اونٹنی کے دودھ اور پیشاب والا واقعہ بھی خصوصی واقعہ ہے۔ ہر عام آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ کچھ اس حدیث کو ہندوؤں کی گائے کا پیشاب پینے کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ ان کا گائے کا پیشاب پینا ان کے نزدیک وہ مقدس ہے، کسی خاص بیماری کی وجہ سے وہ پیتے ہیں۔ اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کے پیشاب کو بابرکت سمجھ کر اس کے پیشاب کو چیزوں پر چھڑکنے کا حکم ہے، اور نہ اس کا تعلق عبادت سے ہے۔ حدیث میں اونٹ کے پیشاب کو محض ایک بیماری کے طور پر استعمال کرنا جائز قرار دیا گیا تھا، مگر علاج پر بھی یہ لازم قرار نہیں دیا گیا۔ جس کی طبیعت مائل نہ ہو وہ اس کو نہیں پی سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے پیشاب پینا حلال نہیں فرمایا، صرف بیماری میں دوائی کے طور پر استعمال کروایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اصحاب کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے: بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے، دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے، آگ بجھانے کے لیے، کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں، ام الصبیان کے لیے گلے میں پہنائیں، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے، مال کی حفاظت کے لیے، عقل بڑھنے کے لیے، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ اصحاب کہف کتنے دنوں تک سوتے رہے اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے۔ اوپر نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ اصحاب کہف اتنی مدت تک غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ قرآن میں کتے کو نجس العین 3 باتوں کی وجہ سے قرار دیا گیا۔ کتے کی وہ کون سی 3 فطرتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نجس جانور قرار پایا؟ پہلی فطرت یہ ہے کہ وہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول شروع کرتا ہے، اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، وہ اس وقت منہ اوندے پڑھ کر سو جاتا ہے، یعنی ساری رات جاگتا رہے گا، اور نزول رحمت خداوندی کے وقت اس پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے۔ دوسری فطرت یہ کہ وہ اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ بھونکنے لگے گا،
نفرت کا اظہار کرے گا۔ تیسری فطرت یہ کہ وہ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بچی کچی غذا زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دفن کر دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ اس کے بعد میرے ذہن میں یہ بات آئی، اگر یہ اتنا ہی نجس جانور ہے تو پھر وہ کتا جو کہ اصحاب کہف کا کتا تھا، اس کتے کے لیے جنت واجب کیوں قرار دی گئی؟ اس کتے کے حوالے سے بہت سے مذاہب میں بڑے اختلاف پائے جاتے ہیں، مگر یہ بات اپنی جگہ کہ قرآن مجید میں اس کتے کے لیے جنت واجب قرار دی گئی ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا کہ جس سے ان کی راستے میں ملاقات ہوئی تھی؟ جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ حق کی تلاش اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر جب جنگ کے وقت دشمن غار کے قریب آئے تو اس کتے نے اپنی فطرت کے مطابق بھونکنا چاہا، مگر پھر ایک دم رک گیا اور سر نیچے کر کے بیٹھ گیا۔ دشمن نے جب دیکھا تو وہاں سے یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ اگر یہاں کوئی ہوتا تو یہ جانور ضرور بھونکتا۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہی حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ بحث چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک عجیب سی کشمکش، ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میں عجیب سی گھبراہٹ کا شکار ہو گئی۔ بحث چلی کہاں سے تھی اور کہاں جا پہنچی؟ میری بے چینی کا سبب یہ تھا کہ وہ تمام فطرتیں، وہ تمام عادتیں جن کی وجہ سے کتے کو نجس العین قرار دیا گیا، وہ ساری فطرتیں، وہ ساری عادتیں تو مجھے کسی اور مخلوق میں بہت واضح نظر آتی ہیں۔ میں اس حقیقت سے نظریں چرانا چاہ رہی ہوں، مگر یہ سب اتنی واضح علامتیں ہیں کہ مجبوراً مجھے اس بات پر سوچنا پڑا۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ سب عادتیں ہم جیسے اشرف المخلوقات کے نام سے جانتے ہیں ان میں نہیں پائی جاتی؟ میں اور آپ اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بے جا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جانا کیا میری اور آپ کی روٹین کا حصہ نہیں ہے؟ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے مشکلات پیدا کرنا میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں؟ اپنی غذائی ضرورت پوری کرنے کے بعد بقیہ کھانے کو فریج جیسی مشین میں محفوظ کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روزمرہ کا معمول نہیں ہے؟ ان سب باتوں کا جواب شاید ہم میں سے کسی کے پاس نہ ہو۔ پھر میرا رب، میرا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہمیں اتنی بڑی مثال دے کر سمجھا رہا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے اپنی صرف ایک فطرت چھوڑی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، تو پھر ہم جیسے میرے رب نے اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اپنی سب سے پیاری مخلوق بنا دیا، اگر اپنی صرف ایک فطرت بھی چھوڑ دے تو کیا رب العالمین، میرا سوہنا رب جو صرف اس بات کا منتظر رہتا ہے کہ کب اس کا بندہ اس سے مغفرت کے لیے رجوع کر لے، کیا وہ اپنی رحمتوں سے ہماری بخشش نہیں کر دے گا؟ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔